اللہ کی رحمت کی اس چادر کو کبھی مت بھولنا۔ سنیے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے جس کا نتیجہ یہ ہے ارسل الیہم رسولا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث پر، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ انزل علیہم کتبا، لوگوں کے رشتہ و ہدایت کے لیے دستور اور قانون بنا کے کچھ کتابیں بھی اتاری، یہ اسی کی رحمت ہی تو ہے۔ وَبِهَا هَدَاهُمْ، کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اسی کی رحمت ہے۔ وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے رزق سے نواز دے۔ آج جو غریب ہے، جن کے پاس صبح شام کا کھانا نہیں، وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ کیا ان کی شکل و صورتیں کو باقی دنیا سے بری ہے؟ کیا ان کے قد کاٹ میں کوئی فرق ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے جس کو وسیع رزق دے دے، اس میں اس انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ کسی کو بیماریوں سے بچائے ہوئے ہے۔ کیا ڈاکٹرز احتیاط نہیں کرتے؟ پھر کوشنی میت کا خیال کرنے والے کیوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں؟ اور کتنے لوگ سادہ جن کو پتہ ہی نہیں احتیاط کا معنی کیا ہے، اللہ انہیں عافیت میں رکھے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس کو عافیت سے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا ہی احسان ہے اور رحمت ہے۔ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، غلطیوں کوتاہیوں اور کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ کسی پہ انعام ہی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہی ہے۔ وگرنہ اعمال دنیا تو اس قابل نہیں کہ ان کو اتنا فضل اور رحمت ملے، اس رحمت کو کبھی نہ بھلائیے۔ وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دار ثوابه، اور یہ بھی اس کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت میں آباد کر دیں گے۔ اس رحمت کو کبھی نہ بھلائیے، اس رحمت کو کبھی نہ بھولیے، اس رحمت کی چادر کو کبھی نہ چیریے۔ یہ رحمت کی چادر ہے جو ہر ایک میں اللہ نے ڈالی ہے، کمی اور کوتاہی ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے، لیکن اس کی رحمت کی چادر ہے جس میں اللہ نے چھپا رکھا ہے، یہ اس کے حکم کو وہی جانتا ہے، اس کے حکمتوں سے وہی واقف ہے، انسانیت تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ السلام علیکم دوستو، ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ان دنوں نیا مسلمان ہوا تھا کہ میرے منہ سے نکل گیا لات اور عزا کی قسم۔ مجھ کو اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم نے ایک بری بات کہہ ڈالی۔ چنانچہ میں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر معاملہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ 3 مرتبہ پڑھو اور بائیں جانب تھوک دو، اور پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور تم پھر کبھی اس طرح کی قسم نہ کھانا۔ دوستو، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی لات اور عزا کی قسم کھاتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور اس کا ازالہ 3 بار لا الہ الا اللہ کے اقرار سے کرنا چاہیے، اور 3 بار شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس طرح وہ دوبارہ راہ توحید پر آ جائے گا اور شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ آج کل کے دور میں لات اور عزا کی قسم تو کوئی نہیں کھاتا، لیکن پیروں اور درگاہوں کے نام پر قسمیں اٹھائی جاتی ہے، جبکہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات کی ہو سکتی ہے۔ بس اگر کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھائے، جیسے تمہارے باپ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، پیر بابا کی قسم، رسول پاک کی قسم،
تو اسے بطور استدراک 3 بار لا الہ الا اللہ کے اقرار سے کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔